السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن سے فون پر بات چیت کی اور انہیں جیت کی مبارکباد پیش کی۔ پی ایم مودی اور جو بائیڈن نے کورونا وائرس اور ہندوستان امریکہ کے تعلقات پر بات چیت کی۔ پی ایم مودی نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن سے فون پر بات ہوئی ہے۔ دہلی میں کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے درمیان چیف منسٹر اروند کیجریوال نے ان بازاروں میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے مرکز سے اختیار طلب کیا ہے جو کووڈ ہاٹ اسپاٹ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک حکم کو واپس لینے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے شادی کی تقریبات میں 200 مہمانوں کو بلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ایک آن لائن میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ دہلی حکومت نے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کو ایک تجویز روانہ کی ہے کہ صرف 50 افراد کو شادی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مرکز اور تمام ایجنسیاں قومی دارالحکومت میں کووڈ-19 کی صورتحال پر کنٹرول کے لیے دگنی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرکز کو ایک تجویز روانہ کر رہے ہیں کہ حکومت دہلی کو ان بازاروں میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اختیار دیا جائے جو کووڈ-19 ہاٹ اسپاٹ کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کووڈ-19 وبا کے ابتدائی دنوں میں دہلی میں تبلیغی جماعت کے اجتماع کی میڈیا کی رپورٹنگ سے متعلق کیس میں مرکز کے حلف نامے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کو ٹی وی پر اس طرح کے مواد سے نمٹنے کے لیے ایک نگران کار میکانزم کی تشکیل پر غور کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات کے حلف نامے میں اس کیس میں کیبل ٹیلی ویژن ٹیسٹ ورک ایکٹ اطلاق سے نہیں نمٹا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک نگران کار میکانزم تشکیل دیں اور یہ معاملہ نیوز براڈ کاسٹرز اسٹینڈرڈز اتھارٹی جیسے بیرونی ادارے پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ لو جہاد کے حوالے سے مدھیہ پردیش حکومت کی جانب سے مذہبی آزادی ایکٹ 2020 لانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں لو جہاد سے متعلق ایک بل لایا جائے گا اور قانون سازی کی جائے گی۔ اس قانون کے تحت عدم ضمانت کے تحت لو جہاد کیس میں مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ 5 سال قید کی سزا ہوگی۔ مدھیہ پردیش حکومت نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ لو جہاد سے متعلق بل لا کر ایک قانون بنایا جائے گا، لیکن اب اس قانون کا پورا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ راجستھان کے غیر مسلم امیدوار نے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے ماسٹر کورس برائے اسلامیت یعنی اسلامک اسٹڈیز کے آل انڈیا انٹرنس امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ شبھم یادو نے جو کشمیر یونیورسٹی میں 2 سالہ کورس میں داخلہ لے گا کہا کہ اسلام کی تصویر ایک کٹر مذہب کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے تعلق سے کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ سماج میں آج پھوٹ پڑتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنا نہایت اہم ہے۔ 20 سپٹمبر کو منعقدہ انٹرنس ٹیسٹ کا نتیجہ 29 اکتوبر کو جاری ہوا۔ یونیورسٹی نے توثیق کی ہے کہ شبھم یادو نے ٹاپ کیا ہے۔ 21 سالہ شبھم یادو نے دہلی یونیورسٹی سے فلسفے میں BA آنرز کیا ہے۔ وہ الوار سے تعلق رکھتا ہے جہاں 2017 میں پہلو خان اور 2018 میں اکبر عرف رکبر خان ہجومی تشدد کا نشانہ بنے تھے۔ شبھم یادو کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے تحریک ملی کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی ناقص کارکردگی پر پارٹی لیڈروں میں الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سینئر لیڈر سلمان خورشید نے کپل سبل پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ ان کے دیرینہ رفیق مشکوک ذہنیت کے حامل ہیں اور ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں۔ فیس بک پوسٹ پر سلمان خورشید نے مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر نقل کرتے ہوئے کہا کہ پڑی اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ واضح ہے کہ سلمان خورشید گاندھی خاندان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختصر راستے تیار کرنے کے بجائے طویل جدوجہد کے لیے پارٹی کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر عوام جذباتی انداز میں وقتی طور پر کسی دوسری پارٹی کے حق میں اپنا فیصلہ سناتی ہے تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر میں مقامی انتخابات سے قبل انتخابی بگل بجاتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سیاسی جماعتوں کے گپکار اتحاد کو ایک ناپاک عالمی اتحاد قرار دیا جو کانگریس کے ساتھ مل کر دہشت گردی اور گڑبڑ کا دور واپس لانا چاہتا ہے۔ اس بیان پر کانگریس نیشنل کانفرنس اور PDP نے شدید ردعمل کا اظہار کیا اور ان ریمارکس کو بے بنیاد قرار دیا۔ امت شاہ نے ٹویٹر پر گپکار اتحاد کو گپکار گینگ سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ ایک عالمی اتحاد ہے جو چاہتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں جموں کشمیر میں مداخلت کریں۔ شاہ نے کہا کہ کانگریس اور گپکار گینگ چاہتے ہیں کہ دلتوں، خواتین اور قبائلیوں کے حقوق چھینے جائیں جنہیں ہم نے آرٹیکل 370 برخاست کرتے ہوئے یقینی بنایا ہے، اس لیے عوام ہر جگہ ان کو مسترد کر رہے ہیں۔ امت شاہ نے 25 نومبر کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے پہلے مرحلے سے قبل یہ تبصرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دہشت گردی دنیا کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کی مدد اور تائید کرنے والے ممالک کو قصوروار قرار دیا جائے۔ ان کا واضح اشارہ پاکستان کی طرف تھا۔ مودی نے 12ویں برکس چوٹی کانفرنس کے موقع پر یہ تبصرہ کیا جو ورچوئل طریقے سے منعقد ہوئی۔
बिहार में नई तश्कील शुदा नीतीश कुमार की हुकूमत में आरएसएस कारकुनों और लीडरों का गलबा हो गया है। बीजेपी ने दानिस्ता पॉलिसी के तहत नीतीश की हुकूमत में आरएसएस का पस मंजर रखने वाले लीडरों को ज्यादा से ज्यादा दाखिल किया है। तिरकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को, जो आरएसएस का पस मंजर रखते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तिरकिशोर प्रसाद 2005 से कटिहार असेंबली हल्के से बीजेपी के एमएलए रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कटिहार हल्का में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। इस मरतबा सेक्युलर वोटों की बड़े पैमाने पर तकसीम के सबब आरएसएस का लीडर इस हल्के से मुंतखब हुआ है। 2015 के इंतखाबात में जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मुत्तहदा मुकाबला किया था, उस वक्त भी तिरकिशोर इस नशिस्त पर कामयाब हुए थे। आरएसएस में वो कई ओहदों पर फायज रह चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नामजद की जाने वाली रेणु देवी का भी ताल्लुक आरएसएस से रहा है। हिंदुओं के पसमानदा तबके में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए बीजेपी अब उन लीडरों को नुमायां अहमियत दे रही है जो आरएसएस से वाबस्ता रहे हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के बाद मुंबई में वाक़ माहिम हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को तकरीबन 8 माह बाद खोल दिया गया है। यहाँ ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरगाह इंतजामिया की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली और एनआरसी में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों से परेशान मेरठ जिला इंतजामिया ने महकमा सेहत के ज़ेर निगरानी कोरोना मुस्बित अफराद की पहचान और इन्फेक्शन के असरात को बढ़ने से रोकने के लिए खुसूसी जांच मुहिम का आगाज़ किया है। ज़िले सतह पर शुरू की गई इस मुहिम के तहत महकमा सेहत और दीगर महकमे के मुलाजमीन की 1400 टीमें शहर से लेकर देहात तक के सभी इलाकों में घर घर जाकर बुखार, खांसी और सांस की परेशानी वाले अफराद की पहचान कर रही है और जांच के लिए लोगों को बेदार कर रही है। कर्नाटक में 7 महीनों के तवील इंतजार के बाद डिग्री और पीजी कॉलेजों के दरवाजे अब तलबा के लिए खुल चुके हैं। तहम पहले मरहले में सिर्फ फाइनल ईयर के तलबा कॉलेज पहुंचकर रेगुलर क्लासों में हिस्सा ले सकते हैं। कोरोना की खतरनाक बीमारी की वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लेकिन जान है तो जहान है। इसलिए हुकूमत ने बच्चों और तलबा की सेहत का ख्याल रखते हुए स्कूल, कॉलेज और तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन अब रियासत में कोरोना के केसों में आ रही मुसलसिल कमी को देखते हुए 17 नवंबर से डिग्री और पीजी कॉलेजों को खोलने का कर्नाटक हुकूमत ने फैसला लिया था। इस लिहाज से बेंगलुरु और रियासत के दीगर शहरों में हुकूमत के बताए गए गाइडलाइंस पर अमल करते हुए डिग्री कॉलेजों के दरवाजे तलबा के लिए खोल दिए गए हैं। नाटो के सरबराहों ने डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान से तेजी से अमेरिकी फौजी इनखला के लिए मुतन्नबा किया है और कहा है कि यह जल्दबाजी होगी। नाटो सरबराह ने इंतबा दिया कि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में फौज के इनखला की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी इंतजामिया ने क्रिसमस तक अपनी फौज को वापस बुलाने की बात कही थी। अबू धाबी ने बैरून मुमालिक के अफराद के लिए आज़ाद पेशों के लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया है। रियासत में गैर मुल्की 48 किस्म के कारोबार कर सकेंगे। इमारती खबरसां इदारे वाम के मुताबिक अबू धाबी की हुकूमत ने कहा है कि ये इकदाम लेबर मार्केट को ज़्यादा लचकदार बनाने और खिदमात के शोबे में काम करने वाली कंपनियों के मौक़िफ़ को मजबूत बनाने की एक कोशिश है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के लिए तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने इलामिया जारी कर दिया, जिसके साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 1 दिसंबर को रायदही मुनक़िद होगी और 4 दिसंबर को रायशुमारी होगी। पार्था सारथी ने मंगल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में इलामिया जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया कि 18 नवंबर से पर्चे नामजदगी के अदखाल का आगाज़ किया जाएगा, जो कि 20 नवंबर 3 बजे दोपहर तक जारी रहेगा। 21 नवंबर को पर्चा नामजदगियों की तनखी अमल में लाई जाएगी और 22 नवंबर पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबी इलामिया की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सियासी जमातों के पोस्टर्स, बैनर्स और झंडियों को निकालने की खुसूसी मुहिम शुरू की है। लोकेश कुमार ने बताया कि एक दिन में शहर में 4000 पोस्टर्स और बैनर्स को मुख्तलिफ इलाकों से निकाला गया। इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। GHMC अहदेदारों के अलावा इन्फोर्समेंट एंड विजिलेंस डायरेक्टर की निगरानी में यह काम शुरू किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के फ्लैक्स, बैनर्स और पोस्टर्स को निकालने के लिए 20 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। सरकारी इमारतों और अहम शाहराहों पर इजाज़त के बगैर पोस्टर्स और बैनर्स पर इम्तना ऐद किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS ने तरक्की के एजेंडे के साथ साथ अब कौम परस्ती के एजेंडे को बढ़ावा देने का फैसला किया है। बीजेपी की जानिब से KCR को मुखालिफ हिंदू बताकर हिंदुओं के लिए खतरा जाहिर करने वाली बीजेपी को TRS ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सोशल मीडिया विंग ने, जो अब तक सिर्फ पार्टी के तरक्याती प्रोग्रामों पर फोकस करती थी, अब सोशल मीडिया पर KCR को अजीम हिंदू लीडर के तौर पर पेश कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोग्राम्स और प्रोपेगेंडे को अहमियत देने वाली बीजेपी, जो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर इन्हिसार करती है, अब TRS ने भी इस अंदाज में बीजेपी को जवाब देना शुरू कर दिया है
اور KCR کے اقدامات بشمول مہا چنڈی یگنم، یادادری میں مندر کی تعمیر اور دنیا کے سب سے بڑے لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو کالیشورم کا نام دینا جیسے حوالے دیتے ہوئے KCR کی ہندو دوستی اور عظیم ہندو کو قائد کے طور پر ان کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے کہا کہ شہر حیدرآباد کو پرامن اور محفوظ بنانے میں کمانڈ کنٹرول سینٹر معاون و مددگار ثابت ہوگا، جس کی تعمیرات آئندہ 2 تا 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ KTR نے آج وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر ٹرانسپورٹ B اجے کمار، میئر حیدرآباد B رام موہن، DGP مہندر ریڈی اور لا اینڈ آرڈر کے ADGP کے علاوہ شہر حیدرآباد کے 3 کمشنریٹس کے پولیس کمشنرز کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کمانڈ کنٹرول سینٹر کی تعمیرات کا جائزہ لیا۔ GHMC انتخابات کے لیے وسیع تر بندوبست کے سلسلے میں کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے سٹی پولیس کے تمام عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ خیرتآباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کمشنر نے کہا کہ گزشتہ کے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں حیدرآباد پولیس کی نمایاں کارکردگی کے نتیجے میں سٹی پولیس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ستائش حاصل ہوئی تھی۔ آئندہ ماہ منعقد ہونے والے GHMC انتخابات میں بھی سٹی پولیس کے تمام عہدیدار اپنی کارکردگی کا بہترین مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے ہر زاویے سے پولیس کو کڑی نظر رکھنی ہوگی اور راڈی شیٹرز کی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ شہر حیدرآباد کے اہم ذخیرہ آب عثمان ساگر گنڈی پیٹ کے قیام کے 100 سال آئندہ سال مکمل ہو جائیں گے۔ ایسے میں حکومت گنڈی پیٹ کو ایک اہم سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ عثمان ساگر جو شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 1920 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ حکومت نے عثمان ساگر کی ترقی اور اسے سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے پر مشتمل پروجیکٹ کو منظوری دی ہے، لیکن یہ گزشتہ کئی سالوں سے عمل آوری کا منتظر ہے۔ پروجیکٹ کا مقصد علاقے کو چھٹیاں گزارنے کے مرکز میں تبدیل کرنا ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ عثمان ساگر درگم چیرو اور لمبنی پارک کی طرز پر اہم سیاحتی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ HMDA کے ذریعے پروجیکٹ پر عمل آوری کی تجویز ہے۔